6 حکم آ رہے ہیں، ان بڑے حکموں کے مقابلے میں انہیں چھوٹا کہہ رہا ہوں. اور کچھ اس کہنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک آیت میں 3 احکام جمع کیے گئے. نواہی، منع کیا گیا کن چیزوں سے؟ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کی بنا پر دل پھٹ جاتے ہیں، دلوں میں کدورت پیدا ہو جاتی ہے، نفرت پیدا ہو جاتی ہے. اور 2 افراد کے مابین، 2 مسلمانوں کے مابین اگر یہ قلبی کدورت شروع ہو گئی تو گویا کہ ایک رف سرفیس وجود میں آ گئی. جہاں رف سرفیس ہوگی گند اور میل جمع ہونا شروع ہو جائے گا، اس پر ردے رکھے جائیں گے، ان کی نفرتیں بڑھیں گی، عداوت کی شکل اختیار کریں گی. یہی عداوت جو ہے 2 افراد کے مابین، یہ امت کے لیے پوٹینشیل ڈینجر ہے کہ یہیں سے اس بات کا اندیشہ ہے کہ دشمن جو ہے وہ کہیں داخل ہو اور کوئی ریشہ دوانی اختیار کرے. وہ 6 چیزیں گن لیجئے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. ایک ہے تمسخر، مذاق اڑانا. اے اہل ایمان، تم میں سے کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے. اور ایسی پیاری اپیل کی ہے یہاں، روکنے والی چیز، کہ تم اس کے کسی ظاہر کو دیکھ کر مذاق اڑاؤ گے نا. اس کا کوئی جسمانی عیب ہے، کسی کی زبان میں لکنت ہے. حضرت بلال شین نہیں پروناؤنس کر سکتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے تھے. اب اگر فرض کیجئے کوئی ان کے اوپر فقرہ کش کر دیتا ہے تو تم تو ظاہر کو دیکھ رہے ہو، اللہ دیکھتا ہے دلوں کو. کیا پتا کہ ان کے دل میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت تمہارے مقابلے میں کہیں زیادہ. تم ظاہر کو دیکھ کر یہ سمجھ رہے ہو کہ وہ تم سے گھٹیا ہے، حقیقت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے تمہارا وہ بھائی تم سے کہیں بڑھیا ہو اللہ کی نگاہ. تو لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. تم میں سے کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو. ولا نساء من نساء، اور کوئی عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، تمسخر نہ کریں، استہزاء نہ کریں. عسى ان یکن خیرا منهن، ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہو کہ جو مذاق اڑا رہے ہیں. ولا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ. لمز کہتے ہیں کسی کے روح در روح کوئی ایسا انداز اختیار کرنا کہ جس سے اس کے کسی عیب پر کسی کی توجہ ہو جائے، یہ لمز ہے. ولا تلمزوا انفسکم، عیب چینی کرنا جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں. عیب چینی نہ کرو. لیکن یہاں بھی دیکھیے وہ اپیل کا انداز کیا، انفسکم. تم اپنے بھائی کی عیب چینی کر رہے ہو، وہ تم ہی میں سے تو ہے. جب تم ایک وحدت ہو، تم نے اپنے بھائی کی یا کوئی مسلمانوں کے کسی گروہ کی عیب چینی کی تو اپنی کی ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے حضور نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالیاں مت دیا کرو. اب صحابہ چونکے، کہا کہ حضور کون اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ فرمایا تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے، وہ پلٹ کر تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا. تم نے در حقیقت گالی دی ہے اپنے ماں باپ کو. یہ ہے وہ انداز تعلیم حضور کا، یہ تربیت کا انداز ہے کہ اپنے ماں باپ کو گالی مت دو، تم ذریعہ بنے، سبب بنے ہو ان کو گالی دینے کا. یہاں پر وہی الفاظ آ رہے ہیں، لا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ. ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کے نام نہ رکھ لیا کرو، چڑھانے والے نام. کسی کا نام کچھ اور ہے، پکار رہے ہیں آپ کسی اور نام سے جس میں کچھ توہین ہے یا اس کو چڑھانے کا انداز ہے. ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. یہ اپیل کی اب انتہا ہو گئی. ایمان کے بعد تو برائی کا نام بھی برا ہے. تم سوچو اللہ نے تمہیں کفر کی دلدل سے نکالا، تمہیں شرک کی دلدل سے اور گندگی سے نکالا، کتنا بڑا احسان تم پر ہے. اب تمہارا یہ گھٹیا انداز جو ہے یہ مناسبت نہیں رکھتا. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب. جہاں ایک طرف ترغیب کا انداز ہے وہاں ساتھ ہی دھمکی کا انداز بھی. اور جو باز نہیں آئیں گے فاولئک ھم الظالمون، تو یہی ظالم ہے، یہی ناانصافی کرنے والے ہیں. گویا کہ پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا مل کر رہے ہیں. یہاں میں صرف ایک بات عرض کر دوں، ان تینوں چیزوں کو جو جمع کیا ہے ایک آیت میں. ایک نفسیاتی یہ حقیقت ہے، دوستوں میں بعض اوقات آپ ایک دوسرے سے مذاق کرتے ہیں. ایک مذاق جو ہے بارہا آپ کے کسی دوست نے برداشت کیا ہے خندہ پیشانی سے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا موڈ آف تھا. وہی بات جو 10 دفعہ پہلے آپ نے کہی تھی اس وقت اس نے اس کا برا نہیں منایا تھا، اس وقت وہ جا کر دل پر لگ گئی.
اور یہ دل پر اس وقت اس بات کا جا کر لگ جانا وہ دل کے اندر جو ہے اب کدورت پیدا کر دے گا، محبت کا رشتہ کمزور ہو جائے گا۔ اب اس کے اوپر جیسا کہ میں نے عرض کیا، جہاں کھردری سرفیس ہوگی گند جمع ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب آپ کی ہر بات اچھی بھی ہوگی تو اسے بری لگے گی، آپ کی ہر بات کے اندر وہ ایک نئے معنی تلاش کرے گا، ہوتے ہوتے دلوں کے اندر جو ہے وہ عداوت جو ہے گھر کر لے گی۔ نقصان کس کا ہوا؟ دو مسلمانوں کے مابین رشتہ اخوت و محبت کا منقطع ہو جانا اصل میں نقصان ہے امت مسلمہ کا، جس کی وحدت جو ہے اور جس کے استحکام پر دار و مدار ہے اس کام کا کہ جو ان کے حوالے کیا گیا ہے بحیثیت امت۔ لہذا اتنی باریک بینی کے ساتھ احکام دیے جا رہے ہیں۔